السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو بیک انادر ولاگ ویورس۔ اس وقت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آیا ہوں ایک نیا ولاگ لے کر اور نیا ریئیکشن لے کر، جو کہ بہت لڑکی ہیں اور وہ اسلام میں کنورٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ جب دیکھتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان کا میں آپ لوگوں کو ریئیکشن دکھانے والا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی جا کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لیں، اور ساتھ میں آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں کہ میں جو آج کے بعد سے انشاءاللہ ریئیکشن کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ لوگ وہ بھی دیکھیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ان کو کیا کیا پریشانی آئی اس بدھسٹ اسلام میں، ان کو کیا کیا پریشانی آئی جب انہوں نے اسلام میں کنورٹ ہوئی، ان کو کیا کیا پریشانی ہوئی، اور یہ ہمارے پیارے ریلیجن اسلام میں آئی۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک، اور ہمیں بھی کہ اس طرح اللہ پاک بہت سے لوگوں کو ہمارے اسلام میں کنورٹ کرے، اور ساتھ ساتھ ہمارا اسلام جو ہے پوری کنٹری میں، پوری دنیا میں ہر جگہ پھیلے۔ آمین ثم آمین۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا پریشانی ہیں اور ان کو اسلام میں آنے کے بعد کیسا لگا۔ مطلب امن، پاکیزگی، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ میری خواہش ہے کہ سب یہ بات جان لیں، اسلام کو کھولیں اور اس پر یقین کریں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائیں، میں ہر چیز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگوں گی۔ کتنی بڑی بات کہی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگوں گی۔ کیا آپ ہمیں اپنے متعلق مختصراً بتا سکتی ہیں؟ آداب، آپ کا دن اچھا گزرے۔ میرا نام اینک طویہ ہے۔ میں منگولیا میں پیدا ہوئی۔ جب مجھے ایک نئی یونیورسٹی کی تلاش تھی تو مجھے کرغزستان ترکیہ مناس یونیورسٹی ملی۔ وہیں پر میری ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی اور اب ہم شادی شدہ ہیں۔ میرے شوہر ترک ہیں۔ میں پہلے بدھسٹ تھی لیکن اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ ایک بدھ مت کس چیز پر یقین رکھتا ہے؟ کیا آپ نے اس کے تقاضے پورے کیے؟ بدھسٹ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خداؤں کے لیے ہر رات دیے جلاتے ہیں اور اس طرح کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے نجات پا رہے ہیں۔ ہر صبح وہ اپنی چائے آسمان یعنی خدا سے شیئر کرتے ہیں اور اپنے کھانے سے تھوڑا کھانا بھی دیتے ہیں، اور پھر خداؤں اور ریڈ منٹاس سے دعا مانگتے ہیں۔ بدھ مت کے خدا پر یقین کی کمی یعنی نیکی اور گناہ کے تاثرات کی کمی نے آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کیا؟ کیا آپ کو کوئی برا تجربہ یاد ہے؟ بدھزم کے بارے میں مجھے زیادہ بڑی باتیں یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا صرف ایک خدا نہیں ہوتا بلکہ کئی قسم کے خدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آگ کا خدا، سفر کا خدا، بچوں کا خدا اور صحت کا خدا۔ وہ ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نیک و بد کا تصور رکھتے ہیں، لیکن آج کل ہماری نوجوان نسل نیک بننے اور نیکی کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ لیکن بوڑھے لوگ جیسا کہ میرے دادا دادی وغیرہ، ان کو کوشش یہی تھی کہ کوئی گناہ نہ کریں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ بدھ مت کے بارے میں ایسا کیا تھا جس نے آپ کو مطمئن نہیں کیا، جو آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کچھ بزرگ کہتے تھے کہ اچھے لوگ مرنے کے بعد خدا بن جاتے ہیں۔ مجھے اس پر یقین نہیں تھا، کیونکہ خدا صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا تو خدا ہوتا ہے جسے بنایا نہیں گیا، جسے پیدا نہیں کیا گیا۔ خدا کے بیوی بچے نہیں ہوتے، وہ آسمان میں رہتا ہے اور ازل سے وہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی واقعہ یا سوچ کے نتیجے میں سوال کرنا شروع کیا؟ ترکیہ کی جو بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سمندر دیکھا۔ منگولیا میں سمندر نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہاں ہر جگہ مسجدیں تھیں۔ میں سب کو نماز پڑھتے سنتی۔ یہ جب کوئی اپنا ریلیجن چھوڑتا ہے اور اس کے بعد دوسرے ریلیجن میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ کتنا ان کے لیے پریشانی ہوتی ہوگی، کہ اب ظاہر سی بات ہے ان کی جو فیملی ہے ان کو کتنی پرابلم ہوتی ہوگی اپنی فیملی کو چھوڑنا اور دوسری مذہب میں جانا، مطلب ہمارے پیارے اسلام میں آنے کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہوگی۔ تو ان کو بہت صبر، اللہ پاک نے بہت ہمت دی ہے، اور ماشاء اللہ سے ظاہر سی بات ہے جب یہ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں تو یہ دوبارہ سے بالکل ایسا ہو جاتے ہیں، ان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور سب چیزیں اللہ پاک ان کو دوبارہ اپنے اسلام میں کنورٹ کر لیتے ہیں، ہمارے پیارے اسلام میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ہمت دیں۔ اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی ہمت دیں اس طرح ہمارے اسلام میں آنے کے لیے۔ سکتی تھی۔ اس سے میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ لوگوں کو نماز پڑھتے سنا، میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسی خوشی اور سکون میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے مسلمانوں سے دوستی کی، میں نے ان سے اسلام کے بارے میں وہ سب کچھ پوچھا جو میں جاننا چاہتی تھی۔ پھر میں اپنی یونیورسٹی کے قریب ایک مسجد میں گئی اور پھر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ امام مسجد یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں پہلی بدھسٹ ہوں جو مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کا کیا رد عمل تھا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے صرف اپنی والدہ کو اطلاع دی اور کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا، لیکن ان کو بتاتے ہوئے میں بہت خوفزدہ تھی۔ لیکن میری والدہ نے کہا کہ تم نے یہ قدم اپنے لیے اٹھایا ہے
अगर तुम खुश हो तो हम भी उसी में खुश हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। पिछली जनवरी में मैंने अपने दादा को इस बारे में बताया। मुझे लग रहा था कि वो खफा होंगे, मैं उनको नाराज कर दूंगी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जाते हुए हमेशा यही पहनती हूँ तो वो मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे भी तुम्हारी तरह सर ढकना है, चलो मिलकर करते हैं और बाहर जाते हैं। मुझे उनकी इस बात पर बहुत हंसी आई। आपकी पहली नमाज कैसी थी? आपको कैसा महसूस हुआ? जब मैंने पहली दफ़ा नमाज पढ़ी तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लगा जैसे मैं अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल तन्हा हूँ और मैंने हर चीज़ इसी के दर से मांगी, सिर्फ उसी के आगे हाथ फैलाया। मुसलमान होने के बाद आपने एक ख्वाब देखा, क्या आप ये हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? मेरे मुसलमान होने के 6 दिन बाद ये ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल जैसी जगह पर हूँ और हर कोई लाइन में खड़ा है। वहाँ 3 सफ़ेद दरवाजे थे। इनमें से बाएं तरफ के दरवाजे पर नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर में अरबी ज़बान में कुरान की पहली 7 आयत लिखी हुई हैं। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम मेरे लिए भेजा है, ये बताने के लिए कि मैंने सही रास्ता चुना है और ये मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन चॉइस है। कम अज़ कम मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है। आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। अल्लाह ताला के हर हुक्म की तामील करना, अपनी कौम तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब हम तक पहुंचाया। हत्ता कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अकीदे पर कायम रहे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों की वजाहत फरमाई और हमें बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या कुछ किया। हम शुक्रगुजार हैं कि अब सब इस्लाम के बारे में जानते हैं। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दरवाजे से दाखिल हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाजे से तशरीफ़ लाएं, मुझे अपनी आँखों पर यकीन न आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जो इस्लाम जैसा अजीम मजहब लेकर आए। वो पहली बात जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूँगी यही कि मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मजहब तक मैं बहुत देर से पहुँची। काश मैं पहले ही पहचान लेती, काश मैं थोड़ा पहले कबूल कर लेती। अगर आपको गैर मुसलमों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगी? इस्लाम का मतलब अमन, खुलूस और मोहब्बत है। अगर आप वाकई इस्लाम पर यकीन रखते हैं, एहतराम करते हैं और दिल से चाहते हैं तो आपको वो इनाम मिल जाएगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें भेजा है। इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस्लाम की आवाज़ बनूंगी और ये बताऊंगी कि यही सच्चाई है, क्योंकि दूसरे मजहब में लोग अपने खुदाओं के दिल से इबादत नहीं करते और इनके कहने पर मुकम्मल अमल नहीं करते। मसलन वो चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। जब खानदान टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है, वालिदैन का नहीं। लेकिन इस्लाम में सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं और हमारा खुदा उनकी मदद करता है जो नेक जिंदगी गुजारने पर यकीन रखते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि सब लोग जान लें, इस्लाम को समझें और इस पर ईमान लाएं, क्योंकि ऐसा सोचना कि इंसान खुदा है, दुनिया सिर्फ गुनाहों का ढेर बनती जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब जान लें कि इस्लाम ही हमारे लिए बेस्ट है। मेरा इंटरव्यू देखने के लिए आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ये रिएक्शन था हमारा कि बुद्धिस्ट ने इस्लाम कन्वर्ट किया, इस्लाम में कन्वर्ट हुई और हमारे प्यारे इस्लाम में आई। आपने उनकी बातें सुनी और मैं कि हम जब पैदा हुए तो हम डायरेक्ट ही अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थे और हम अपने इस्लाम के अंदर हैं। तो हम तो वैसे ही अल्लाह पाक ने बहुत खुश नसीब रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको ये रिएक्शन कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप मुझे बता भी सकते हैं मैं कौन से और किस पर रिएक्शन की वीडियो बनाऊं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।